ہے مدینہ یاد آتا ہے، اور دیار مصطفیٰ سے لوٹنے والا کوئی حاجی مجھے اجوا کھلاتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے۔ آئیے وقت کی نزاکت کو ملحوظ رکھتے ہوئے فہیم لالا پوری سے عرض کرتا ہوں کہ جناب علی تشریف لائیں اور کا پرچم ہاتھ میں لو، اسلام کا پرچم اسلام کا پرچم ہاتھ میں لو، پیغام نبوت عام کرو، اسلام کا پرچم ہاتھ میں لو، پیغام نبوت عام کرو۔ اے کاش کبھی آقا کر، اے کاش کبھی آقا کر، یہ خواب میں ہم سے فرما دے، اے کاش کبھی آقا کر، اے کاش کبھی آقا کر، یہ خواب میں ہم سے فرما دے۔ یہ دنیا ہے، یہ دنیا ہے، یہ دنیا ہے، یہاں چین کہاں، جنت میں چلو حرام کرو۔ یہ دنیا ہے، یہاں چین کہاں، جنت میں چلو حرام کرو۔ بہت بہت شکریہ۔ ہمیں رہنے کو مدینہ آپ کی محبتوں کو سلام۔ اور ڈائریکٹر تشریف فرما مہمان خصوصی حضرت جناب مدثر خان صاحب، انچارج دارین ٹریولز لکھنؤ بالا گنج۔ اللہ تعالیٰ نے واقعی میں جس طریقے سے صحت یاب رکھا ہے، اتنی ہی طاقت کے ساتھ میں مہمان نوازی کا بھی شوق رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میرے بھائی آپ کو سلامت رکھے۔ بہت شکریہ مہمان نوازی کا۔ بطور خاص شعر ملاحظہ فرمائے، یا الہی کہ مشک کی اور نہ عنبر کی طلب ہے مجھے کو، کہ مشک کی اور نہ مشک کی اور نہ عنبر کی طلب ہے مجھے کو، ایک قطرہ مجھے آقا کا پسینہ دے دے، ایک قطرہ مجھے آقا کا پسینہ دے دے۔ اور آخری شعر ملاحظہ فرمائے، اس کے بعد 4 مصرے میں اپنی جگہ لے لوں گا۔ بطور خاص ملاحظہ فرمائے آج اور حضرت مولانا ظہور صاحب، یقیناً یہ قسمت کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں بھائی کو دین کے قلعے کی خدمت کرنے کے لیے چن رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ دونوں حضرات کی عمر میں برکت عطا فرمائے، تاج سایہ قائم عطا فرمائے۔ بہت شکریہ۔ شعر ملاحظہ فرمائے، یا الہی کہ میں بھی مصروف، کہ میں بھی مصروف تلاوت رہوں ہر ایک لمحہ، میں بھی مصروف میں بھی مصروف تلاوت رہوں ہر ایک لمحہ، جس میں قرآن سما جائے وہ سینہ دے، جس میں قرآن سما جائے وہ سینہ۔ بہت شکریہ میرے بھائی، میں ویسے بھی آپ کی محبتوں کا قرضدار ہوں۔ یقیناً میں سفر سے آ رہا تھا باہر سے، تو حضرت کا فون پہنچا کہ مفتی صاحب آپ کہاں ہیں؟ میں نے کہا راستے میں ہوں، تو انہوں نے کہا کہیں نہیں رکنا، آپ کو ڈائریکٹ لکھنؤ آنا ہے، اب بائی کار آپ کو انشاءاللہ لے چلوں گا۔ بہت شکریہ میرے بھائی، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ 4 مصرے آپ ہی پڑھتا ہوں، اس کے بعد میں اپنی جگہ لیتا ہوں۔ بطور خاص ملاحظہ فرمائے۔ ماشاءاللہ فراغ دل آدمی ہے مدثر خان صاحب۔ جی جی وہی میں نے کہا نا، شعراء اکرام صاحبان سے محبت رکھتے ہیں۔
جی ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ جلد از جلد ہم سفر بھی عطا فرمائے ہمارے بھائی. بطور خاص 4 مصرے پڑھتا ہوں اور ایک مشورہ دیتا ہوں. بطور خاص ملاحظہ فرمائے کہ دنیا کی خواہشوں کو، دنیا کی خواہشوں کو نہ اتنا بڑھائیے، دنیا کی خواہشوں کو کہ کچھ آخرت کا اپنا بھی سامان بنائیے، کچھ آخرت کا اپنا بھی کہ بچنا اگر ہے نارے جہنم سے آپ کو، بچنا اگر ہے نارے جہنم سے آپ کو، بچوں کو اپنے حافظ، بچوں کو اپنے حافظ قرآن بنائیے، بچوں کو اپنے حافظ. ہیلو ہیلو، تھوڑا سا ایک بیس ختم کر دیجیے تاکہ یہ سیٹنگ نہ دے. ٹریبل بڑھا دیجیے تھوڑا سا. ہیلو 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 ہیلو. بننا تھا مدرسے والوں نے اسے داڑھی رکھوا دی اور رکھی حفظ کی برکت. اب جب یہ گھر کے اندر پہنچا، سلمان کسمورا، حافظ محمد اشتیاق رسا، حافظ شاداب کرسا، حافظ محمد سلمان لکھنئی پور. ایک طالب علم غیر حاضر ہے ماشاءاللہ. 7 بچے حاضر ہیں. ماشاءاللہ بہت ہی روح پرور منظر ہے. ہمارے بزرگ علماء کرام، اساتذہ کرام، ناظم جلسہ حضرت قاری عبدالقدیر صاحب، صدر جلسہ حضرت مولانا ظہور احمد صاحب، حضرت مولانا اسلام الحق صاحب اور دیگر علماء ماشاءاللہ اپنے مبارک ہاتھوں سے ان بچوں کے سروں پر پگڑی باندھ رہے ہیں. قاری صاحب ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. بہت روح پرور منظر ہے. ماشاءاللہ حضرت مولانا اسلام الحق صاحب قرآن پاک کہتے ہیں. قرآن پاک اور مولانا معراج صاحب، ان لوگوں نے بڑی محنتیں کی ہیں. اپنے قلم کو جب وہ شاعر نکالتا ہے اور یقیناً محبت کے سمندر میں غوطہ زن ہو کر نعتیہ کلام لکھتا ہے اور پھر اس کے اوپر ترنم آزمائی کرتا ہے، یقیناً یوں محسوس ہوتا ہے کہ ہم مدینے کی گلیوں میں ٹہل رہے ہیں. جو یاد رکھیے استاد الاساتذہ ہے. میں بڑے ادب احترام کے ساتھ ہم سب کے عزیز اور اس عظیم پروگرام کے سرپرست قاری صلاح الدین صاحب مدد اللہ العالی سے گزارش کرتا ہوں کہ جناب عالی تشریف لائیں اور نعتیہ کلام سے ہم سب کو محسوس فرمائیں. حضرت مولانا ضیاء الدین صاحب نے چند اشعار حکم ہوا ہے. وقت کی بڑی قلت ہے لیکن بہرحال حکم ہوا ہے تو بس 2-4 اشعار سماعت فرما لیں اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگ دعاؤں سے نوازیں گے.
ایک مرتبہ آپ لوگ بلند آواز سے کہہ دیجئے سبحان سبحان اللہ. بلکہ تاریکیوں میں ضیاء آئیں گے بلکہ تاریکیوں میں ضیاء آئیں گے بلکہ تاریکیوں میں ضیاء آئیں گے بلکہ یہ شعر بہت ہی بطور خاص آپ حضرات کی نظر کر رہا ہوں. حضرت علماء کرام تشریف فرما ہے. اس سب کی توجہ چاہتے ہیں سماعت فرمائیں. گود میں لے کے ملک کو حلیمہ کہیں گود میں ان کو لے کے حلیمہ کہیں گود میں دیکھیے حسن کی انتہا دیکھیے حسن کی انتہا دیکھیے حسن کی انتہا مصطفیٰ مصطفیٰ مصطفیٰ. اور حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مسجد اقصی دیکھا تو کہنے لگے انبیاء ان کو دیکھا تو کہنے لگے انبیاء ان کو دیکھا تو کہنے لگے ان کو دیکھا تو کہنے لگے انبیاء ان کو دیکھا تو کہنے لگے انبیاء ہم سبھی مقتدی مقتدا یقیناً ہم سب پیاسے ہیں اور منبوع الحج کی طرف سفر کرنا چاہیے. میں بلا تاخیر یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ کتنی بے خودی ہے تیرے انتظار میں. تصویر بن چکا ہوں تیرے انتظار میں. آہٹ پہ کان در پہ نظر دل میں اشتیاق آنکھوں کے اشک سوکھ گئے تیرے انتظار میں. یقیناً ہمارے درمیان وہ عظیم ہستی تشریف فرما ہے. شاید راحت اندوری صاحب نے یہ بات عظیم شخصیت کے لیے کہی تھی. یہ الفاظ ہے کہ خاموش کھڑے رہتے ہیں پھر بھی جو لوگ بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں. اور ایسے درویشوں سے ملتا ہے حضرت کا شجرا جن کے قدموں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں. بلا تاخیر ہم لوگ چلتے ہیں اور سبق حاصل کرتے ہیں عظیم ہستی کی طرف جو یقیناً اپنی زندگی کا تمام حصہ وحدہ اللہ شریف آقا اب سب کو کسی کے لڑکا ہے کسی کے نہیں ہے کیسے بنائے گا. کسی کا اولاد نہیں ہے کسی کی ہے تو بڑی ہو گئی. میں بتا رہا ہوں آج طے کرو. صاحب کا نام لکھو بھائی. قلم کاغذ لو کوئی قلم کاغذ لو. کہاں کے رہنے والے؟ بم ناوا. ذرا ابا کا نام بھی لکھا دو. حاجی ادریس. حاجی ادریس. مارو کھٹا پھوٹے سر. ہم دوسرا والوس کر رہے ہیں وہ اپنے آوارا تمبورا ارے دوسرا کے لوگوں بولو لکھو بھائی. فرمائے ماشاءاللہ ماشاءاللہ.
माशाअल्लाह, अल्लाह बेहद कबूल फरमाए, माशाअल्लाह कबूल फरमाए। आ जाओ मुन्ना भाई, आ जाओ। कहाँ के? हलीम नगर। हाफिज मोहम्मद आरिफ हलीम नगर। अरे अब भी रेवसा का नाम नहीं आया, अरे रेवसा का नाम नहीं आया अभी तक। अरे बोलो रोसा के नाम, क्या नाम? कौन? अरे माशाअल्लाह शमसुद्दीन प्रधान साहब रेवसा कम से कम खाता तो बोला रेवसी का, वो भी प्रधान ने खोला। जब प्रधान ने खोल दिया तो हम भी खोलेंगे इंशाअल्लाह। और मैं बताऊं भाई, ये नकद नहीं होना चलता, ये तो आपको कहाँ के माशाअल्लाह अब्दुल अजीज साहब थाना गाँव 1000 रुपया देंगे हर महीने में इंशाअल्लाह, आपका कुरान बनाएंगे। और बोलो भाई, अच्छा चलो नहीं जरूर नहीं रहे, क्योंकि बहुत जगह जाके इन्होंने अपनी आवाज से लोगों का दिल को जो है जीता है। बहुत ही अच्छे अल्फाज, बहुत ही अच्छा कलाम पेश कर रहे थे नातिया अंदाज में। और मैं ये अर्ज कर रहा था कि ये जो सामने खड़े हुए मेरे भाई, कुछ खाक उनके आस्थाने की, जमाना अब करे हिम्मत मेरी कीमत लगाने की। जमाना अब करे हिम्मत मेरी कीमत लगाने की। मैं मर जाऊं तो खाके मदीना मुंह पे मल देना, मैं मर जाऊं तो खाके मदीना मुंह पे मल देना। बस यही एक सूरत है खुदा को मुंह दिखाने की, बस यही एक सूरत है खुदा को मुंह दिखाने की। आइए उस बारगाहे इज़्ज़ती में चला जाए जहां से कोई खाली नहीं लौटता। जब परेशानियों के अंबार जमा होते हैं, दुश्वारियां ज्यादा हो जाती हैं, कहीं रास्ता दिखाई नहीं देता है, चारों रास्ते धुंधले नजर आने लगते हैं, हम लोग जब परेशानी के आलम में होते हैं तो वो माबूद जो 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करता है उसकी बारगाह को चलते हैं और उसके कलाम से शुरुआत करते हैं। वक्त ज्यादा हो रहा है, मैं ज्यादा टाइम न लेते हुए सीधे सीधे कारी साहब तक चलना चाहता हूँ और महफिल को नूरानी बनाना चाहता हूँ। हमारे डेज पर हमारे मौलाना करीम साहब तशरीफ फरमा है, हलीम साहब है। जंगलों में बियापा में पढ़ो, मीनार अगर पड़े हो तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नुजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल क्या होने वाला है कुरान में पढ़ो। तो आइए वो कलाम जिसका पढ़ना सवाब, जिसका सुनना सवाब, पढ़ने वाला अगर पढ़ता है तो हर पर 10 नेकियां मिलती हैं, तो सुनने वाले को भी 10 नेकियां मिलती हैं। लिहाजा आली जनाब जीवाकार मोअज़्ज़िज़ हर दिल अजीज हजरत हाफ़िज़ कारी लुक़मान साहब मद्दिज़िल्लहुल आली तक चलता हूँ। और हजरत मौलाना का बयान है, मैं यकीनन एक दावे के साथ एक बात कह सकता हूँ कि हजरत का ऐसा बयान है, यकीनन अल्लाह ताला ने वो तासीर रखती है कि इंशाअल्लाह आप खुद बखुद दिल रख देंगे। कुछ आखिरत का अपना भी सामान, जिसे दम उमर क्या कहे फिर हुआ जो असर, कि लाए ईमान जिस दम उमर, क्या कहे फिर हुआ
وہ لٹانے کے آنے کی سن کے خبر پھول خوشبو